اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اسلامک سرچ کے معزز دوستوں کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ حسب روایت نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ دوستو، حاتم طائی کے نام سے شاید ہی کوئی بندہ ہو جو ناواقف ہو۔ حاتم طائی عرب کے جاہلی دور کا نامور شاعر اور غیر معمولی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا۔ عربی زبان میں کسی کی سخاوت بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم طائی سے بھی زیادہ سخی ہے، اور اردو میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ عروج اسلام سے کچھ عرصہ پہلے وہ مر گیا تھا۔ اس کی بیٹی صفانہ عروج اسلام کے زمانے میں گرفتار ہو کر دربار نبوت میں پیش ہوئی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی فیاضیوں اور جود و کرم کا تذکرہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ حاتم طائی اسلامی اخلاق کا حامل تھا۔ حاتم کے بیٹے عدی بن حاتم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حاتم طائی کا والد بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش کی۔ وہ بڑی دولت مند خاتون تھیں اور نہایت ہی سخی بھی تھیں۔ اپنی تمام ملکیت کی چیز سخاوت کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے بھائیوں نے اس کا تمام مال روک لیا اور اسے 1 سال تک قید رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے فاقہ کا مزہ چکھائیں اور مال و دولت کی قدر و قیمت بتائیں، اور جب اسے چھوڑا تو اس کے مال میں سے تھوڑا سا حصہ دیا۔ اتنے میں بنو حوازن کی ایک تنگ دست خاتون اس کے پاس فریاد لے کر آئی تو اس نے وہ سارا مال اسے دے دیا اور کہنے لگی، جب میں نے بھوکا رہ کر اس کی تکلیف دیکھی تو اس وقت سے میں نے قسم کھا لی کہ کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی، اور جو کچھ میرے پاس ہوگا میں اس سائل کے حوالے کر دوں گی۔ اس سخی ماں نے حاتم کی تربیت کی اور اس عادت کا اسے وارث بنایا اور اسے سخاوت والا دودھ پلاتی رہی۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا۔ چھوٹی سی عمر تھی۔ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا۔ حاتم کا دادا ایسی سخاوت کو ناپسند کرتا تھا، چنانچہ دادا نے اسے اونٹوں کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دن عبید ابن البرس، بشیر بن ابی حازم اور نابغہ زبیانی نعمان کے پاس جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے اور اس سے مہمانی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ہر ایک کے لیے 1 اونٹ ذبح کیا، حالانکہ وہ انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو سارے اونٹ ان میں تقسیم کر دیے۔ وہ تقریباً 300 اونٹ تھے، اور وہ خوشی خوشی گھر آیا اور دادا کو مبارکباد دی اور کہنے لگا، میں نے دائمی عزت کا ہار آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ پھر جو کچھ ہوا وہ پورا قصہ سنایا، اور دادا نے یہ معاملہ سن کر کہا، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حاتم نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور پھر کچھ اشعار کہے جس کا مطلب کچھ یوں تھا، میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کے لیے ڈھال بنا لیتا ہوں، اور جو بچ جاتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے۔ اس کی سخاوت و فیاضی کی داستانیں ضرب المثل بن گئیں، اور اس زمن میں بڑے بڑے عجیب و غریب قصے بیان کیے جاتے ہیں جن میں اکثر صرف زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا دیے گئے ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے قصے اسی طرح بنائے گئے ہیں جس طرح امیہ کے اشعار دین کے بارے میں۔
ابن عرابی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا، جب جنگ کرتا تو وہ غالب آ جاتا، جب وہ مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا، اور اگر وہ کبھی جوا کھیلتا تو وہی جیت جاتا۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا، حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حاتم نے نوار نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرت سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دونوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ حاتم کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا باپ قیدیوں کو آزاد کراتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس نے ضرورت مند کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات ایک مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ اسلامی اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ حاتم اس طرح لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا اور مال لٹاتا رہا اور 578 عیسوی میں زمانہ نبوت سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ حاتم طائی ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی مثال زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی ہے۔ وہ نہایت خاموش طبع تھا، نرم دل اور حد درجہ بامروت انسان تھا۔ وہ غریبوں کے کام آنے والا انسان تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا مگر اپنے کام اور کردار کی وجہ سے آج بھی بہت سارے لوگوں میں اس کے مسلمان ہونے کی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے وہ کلمہ کی نعمت سے سرفراز نہ ہو سکا، اس لیے ہم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے اور اپنے دیے ہوئے مال و دولت سے ہم کو بھی صدقہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔